لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله إمام المشرقين وإمام المغربين رسولا مكيا مدنيا هاشميا قريشيا كروبيا روحانيا بيحانيا نبيا تقيا نقيا وليا دريا شمسيا قمريا بدريا بشيرا نذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ گھبراؤ نہیں اور خوف نہ کھاؤ. آگے فرمایا کہ تم ہی بلند ہوگے اور تم ہی علوی مرتبت ہوگے اگر تم مسلمان ہو. صدق اللہ مولانا العظیم. شور ہے ہو گئے مسلمان دنیا سے نابود. شور ہے ہو گئے مسلمان دنیا سے نابود. ہم یہ کہتے ہیں کیا تھے بھی کہیں مسلمان موجود. تمدن میں ہو تم نصارا, تمدن میں ہو تم نصارا, تو برائیوں میں ہے حضور. یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. محترم بھائیو دوستو بزرگو, آج دنیا میں ہم جتنے بھی چیزوں کو دیکھتے ہیں اس میں ایک ہوتی ہے صورت اور ایک ہوتی ہے حقیقت. ایک ہوتی ہے صورت اور ایک ہوتی ہے حقیقت. ایک چیز ڈپلیکیٹ ہوتی ہے, دوسری چیز کو ہم دیکھتے ہیں وہ حقیقی ہوتی ہے. بہت ساری مثالوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں. جیسے ہم فروٹ کو دیکھتے ہیں, ہماری شوکیشوں میں جو رکھے ہوئے فروٹ ہوتے ہیں, جو پھل ہوتے ہیں, ان پھلوں کو دیکھا جائے تو کوئی مینگو ہوتا ہے, کوئی آم ہوتا ہے, کوئی سیب ہوتا ہے, کوئی کیلا ہوتا ہے. لیکن شوکیشوں میں جو رکھے ہوئے یہ پھل ہوتے ہیں وہ مصنوعی ہوتے ہیں, صورت کے اعتبار سے ہوتے ہیں, حقیقی نہیں ہوتے. اسی طرح بہت سارے پکنک کی جگہوں کے اندر ہم شیر کو دیکھتے ہیں. شیر ایسا لگتا ہے کہ ہو بہو یہ اصلی شیر ہے, لیکن یہ اوریجنل شیر نہیں ہوتا, حقیقی شیر نہیں ہوتا. یہ ڈپلیکیٹ شیر ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچے اس کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں. کوئی کان پکڑ کے کھینچتا ہے, کوئی انگلی میں ہاتھ ڈال دیتا ہے, کوئی ناک میں ہاتھ ڈالتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حقیقی شیر نہیں ہے, یہ ڈپلیکیٹ شیر ہے. اگر حقیقی شیر ہو تو اس کے پاس کوئی کھڑا رہ بھی نہیں سکتا, اس کے پاس کوئی جا بھی نہیں سکتا اور اس کو کوئی ٹچ بھی نہیں کر سکتا. کیونکہ یہ جس شیر کو چھوا جا رہا ہے, اس پر سوار ہوا جا رہا ہے, یہ شیر کیسا ہوتا ہے؟ نقلی ہوتا ہے. اسی طرح آج ہمارے ایمان کی حالت ہے. ہمارے ایمان کو دیکھا جائے تو یہ ایمان صورت ہے, صورت ایمان ہے, یعنی ایمان کی صورت ہے, حقیقی صورت نہیں ہے. حقیقی ایمان تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے پاس تھا. ایمان حقیقت والا ایمان, صورت والا نہیں. حقیقی ایمان جب ان کے پاس تھا تو اللہ کی نصرت تھی, اللہ کی مدد تھی. پوری دنیا میں ان کا دبدبا تھا, پوری دنیا میں ان کا غور تھا.
لیکن آج ہمارا وہ ایمان نہیں رہا جیسے ہمارے صحابہ کرام کا تھا، بزرگان دین کا تھا۔ ایسا ایمان آج ہمارا نہیں رہا تو پوری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں، پوری دنیا میں مسلمان مار کھا رہے ہیں، پوری دنیا میں عجیب و غریب حالات ہو رہے ہیں۔ اور خاص کر کے ہمارے ہندوستان ہی کے حالات دیکھ لیجیے، جب مسلمانوں کا ایمان مضبوط تھا تو پوری دنیا اس سے کانپتی تھی، پوری دنیا اس کی عزت کرتی تھی، پوری دنیا ان کے لیے اپنی آنکھوں کو بچھایا کرتی تھی، اپنے پلکوں کو بچھایا کرتی تھی، عزت کی ٹوچوں پر بٹھایا کرتی تھی۔ لیکن آج مسلمانوں کے اندر وہ ایمان نہیں رہا، جس کی وجہ سے آج مسلمان ذلیل و خوار ہوئے اور آج مسلمان قسم کی مصیبتوں اور تکلیفوں میں مبتلا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے ایمان مضبوط کیا تھا، ان کے بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرت خبیب کا واقعہ آپ نے بارہا پر سنا ہوگا، پڑھا ہوگا فضائل اعمال میں، کہ وہ پکڑے گئے اور کفار قریش نے ان کو قید کر دیا، ایک جالی دار قید خانہ اور گھر تھا، اس میں قید کر دیا، باہر سے وہ نظر آتے تھے۔ 3 مہینے تک ان کو قید رکھا، کیونکہ جس وقت ان کو پکڑا گیا تھا وہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، اس کے بعد وہ ذی القعدہ کا مہینہ تھا، اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ آیا، اس کے بعد محرم کا مہینہ آیا۔ یہ 3 مہینوں کو یہ حرام سمجھتے تھے، اس میں قتل و غارت کرنا، اس لیے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر دیا گیا۔ 3 مہینوں کے بعد ان کو اطلاع دی گئی کہ آپ کو آئندہ کل پھانسی دے دی جائے گی، آپ کو قتل کر دیا جائے گا، آپ کو مار دیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ کل دنیا سے رخصت ہونا ہے تو ذرا میں اپنی صاف صفائی کر لوں، ذرا میں اپنی داڑھی کو بنا لوں، ذرا اپنے چہرے کو بنا لوں وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے استورا لیا اور اپنے چہرہ بنا رہے تھے، اتنے میں ایک بچہ آیا، چھوٹا سا بچہ رینگتا ان کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت نے جب دیکھا تو انہوں نے اپنے ران پر اس کو بٹھا لیا اور اس سے پیار کرنے لگے۔ اب استورا ہاتھ میں ہے، بچہ ران پر ہے، جو چاہے وہ کر سکتے ہیں حضرت خبیب۔ اس کی گردن کے اوپر استورا رکھ دیتے اور کہتے تھے مجھے چھوڑ دو ورنہ اس بچے کو میں قتل کر دوں گا، تو کوئی بھی ان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ لیکن حضرت خبیب نے ایسا نہیں کیا، ران پر بیٹھا ہوا ہے، بچہ کھیل رہا ہے، اس کی ماں گئی، زبان سے چیخیں نکل گئی، منہ سے چیخیں نکل گئی، لوگ جمع ہو گئے کہ بچے کو پکڑ لیا ہے، استورا ہاتھ میں ہے، جان کا خطرہ ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ جب ان کی تصویر دیکھی، اس کی ماں کو روتے ہوئے دیکھا، اس کی ماں کو چلاتے ہوئے دیکھا، تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیوی گھبراؤ نہیں، ہماری شریعت کے اندر ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ کسی بچے کو مارا نہ جائے، کسی بھی مظلوم کو مارا نہ جائے، کسی بھی بے قصور کو مارا نہ جائے۔ ہم کسی بے قصور کو نہیں مارتے، اور خاص کر کے بچوں کو اور عورتوں کو تو بالکل نہیں مارتے، چاہے ان کا قصور ہے۔ الغرض یہ پھر ان کو بچے کو چھوڑ دیا گیا، ماں لپک کر اس کے پاس گئے، بچے کو اٹھا لیا۔ اب کیا ہوا؟ مکہ کے لوگ جمع ہوئے، کافر جمع ہوئے، اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ ہم ایک شرط پر آپ کو چھوڑ سکتے ہیں، آپ صرف اتنا گوارا کر لو، آپ اپنی زبان سے اتنا کہہ دو کہ میری جگہ کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھانسی پر لٹکا دیے جاتے تو بہتر تھا، اتنا کہہ دو۔ انہوں نے کہا کہ کیا بک رہے ہو، کیا بول رہے ہو، کیا یہ کہہ رہے ہو، ہم تو اتنا بھی برداشت نہیں کرتے، اتنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے اندر کانٹا چبھے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا ایمان، کہ جان دے دیتے تھے لیکن ایمان نہیں چھوڑتے تھے، ایمان پر مضبوطی سے کھڑے رہتے تھے۔ ایسا ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ ان کا ایمان حقیقت ایمان تھا، آج ہمارا ایمان صورت ایمان ہے۔ آج ہمارا ایمان ایسا ہو چکا ہے کہ ہمیں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑا نہیں کر سکتا، فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑا نہیں کر سکتا۔ ذرا سوچے ایک آدمی نے ایک اچھی بات لکھی تھی، تمہارا ایمان تمہیں مسجد تک نہیں لے جاتا تو تمہارا ایمان تمہیں جنت تک کیسے لے جائے گا، تمہارا ایمان تمہیں جنت تک کیسے لے جائے گا۔
अलगर्ज हमारा ईमान इतना कमजोर हो चुका है कि आज हमारा ईमान हमें नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में लाने के लिए तैयार नहीं होता। हमारा ईमान हमें गिबत से नहीं रोकता, हमारा ईमान हमें झूठ से नहीं रोकता, हमारा ईमान हमें इल्जामात से नहीं रोकता, हमारा ईमान हमें गाली गलौज से नहीं रोकता, हमारा ईमान हमें शराब छुड़ाने के लिए तैयार नहीं होता। हमारा ईमान ऐसा है कि बातों बातों में हम गाली देते हैं, बातों बातों में गाली देते हैं। हमारा ईमान गाली गलौज से रोकने के लिए तैयार नहीं होता। यह हमारा कैसा ईमान है? जरा देखें हमारे माशरे में बातों बातों में झूठ चल रहा है, बातों बातों में झूठ, छोटा क्या बड़ा क्या, बातों बातों में झूठ। पता नहीं इनको झूठ में क्या मिलता है, पता नहीं इनके दिल पर झूठ तक क्यों नहीं रहती, पता नहीं इनके दिल में ढचका क्यों नहीं लगता, पता नहीं इनके दिलों के अंदर क्यों ये बात नहीं आती कि मैं मुसलमान हूँ, मैं झूठ नहीं बोल सकता। आप देखें जरा उठाकर, आप हालात उठाकर देखें, बातों बातों में झूठ चल रहा है, बातों बातों में इल्जामात चल रही है, बातों बातों में गिबतें चल रही है। ये सारे माहौल है। जब हमारा माहौल ऐसा होगा तो बताओ अल्लाह की मदद कैसे आएगी, बताओ अल्लाह राजी कैसे होगा। अल्लाह हमसे नाराज है इन्हीं वजह से, अल्लाह हमसे नाराज है आपस की दुश्मनियों की वजह से, अल्लाह हमसे नाराज है आपस की नाइत्तेफाकियों की वजह से, अल्लाह हमसे नाराज है हमारे बुरे अमलों की वजह से। गाली गलौज, छोटे छोटे बच्चों को देखो, जरा से एक बच्चे ने किसी को छेड़ दिया, जैसी वैसी गलीज तरीन गंदी तरीन फाहिश गालियां देना शुरू कर दी। ऐसी गालियां कि हम बड़े हो गए तब तक इन गालियों को नहीं सुना, ऐसी गालियां बच्चे देते हैं। औरतों को देखो, छोटी छोटी बातों में किस्म किस्म की बुरी बुरी गालियां देते हैं। जवानों को देखो, अपने दोस्त अहबाब को, अपने मोहल्ले वालों को, अपने जान पहचान वालों को बातों बातों में गालियां, बातों बातों में गालियां। ये माहौल हमारा है। जब इस तरह का माहौल होगा तो बताओ इस माशरे का हाल क्या होगा, इस माशरे का हाल क्या होगा। मैंने एक बड़े आलिम से एक मर्तबा सुना था कि मैं अपनी कानों से मैंने सुना कि कब्रिस्तान रोड से चंद नौजवान, चंद दोस्त गुजर रहे हैं। एक दोस्त दूसरे दोस्त को माँ बहन की गालियां दे रहा है, माँ बहन की गालियां दे रहा है, गंदी फहश और गलीज तरीन गालियां दे रहा है। और दूसरा दोस्त उसकी गालियां सुनकर हंस रहा है, उसकी गालियां सुनकर हंस रहा है। तो उस बड़े आलिम ने ये कहा कि कहाँ गए इन बच्चों की गैरत, कहाँ गए इन जवानों की गैरत कि उनके माँ बाप को, उनके बहनों को, उनकी माओं को गालियां दी जाए, गलीज तरीन बुरी गालियां दी जाए और फिर भी दोस्ती बाकी रखे और हंसते रहे। कहाँ गई उनकी गैरत? पहले जमाने में तो छोटी सी गाली कोई देता था, आदमी अकड़ जाता था, आदमी अकड़ जाता था। गालियां तो पहले कोई देता ही नहीं था, और कोई देता भी था तो एक शोर हो जाता था कि गाली दे दी, गाली दे दी। अलगर के माहौल अल्लामा मुंज़िरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है कि हजरत जाबिर बिन सुलैम आए तशरीफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में और कहने लगे, नबी अल्लाह मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बैत किया और कलमा पढ़ाया। इन्होंने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा पढ़ने के बाद कहने लगे, हजरत मैं अपने गाँव जा रहा हूँ, मैं अपने गाँव जा रहा हूँ, मैं अपने घर जा रहा हूँ, मुझे कोई नसीहत फरमा दीजिएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाबिर किसी को गाली मत देना। क्या फरमाया? जाबिर किसी को गाली मत देना। ये नहीं कहा नमाज मत छोड़ना, ये नहीं कहा रोजा मत छोड़ना, फला चीज करना, फला चीज करना। सबसे पहली बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ताजा ताजा ईमान लाने वाले सहाबी को कहा, जाबिर गाली कभी किसी को मत देना। जरा सोचे ये कितनी अहम बात हुई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी जो नए नए मुसलमान हुए हैं, सबसे पहली जो नसीहत की, गाली की नसीहत की कि कभी किसी को गाली मत देना। आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्ग को कभी गाली न दो, जानवर है, जानवर है, समझता भी नहीं है, ना समझ और बेजबान है। इसके बारे में फरमाया कभी मुर्ग को गाली मत दो। साहबा ने पूछा क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसलिए कि तुम्हें नमाज के लिए जगाता है, ये सुबह तुम्हें नमाज के लिए जगाता है। जरा सोचने की बात है, यहाँ सोचने की बात है।
جو मुर्गा समझता नहीं, बस अपनी आदत के मुताबिक अल्लाह ताला ने उसको ये तबीयत वदियत की है और ये मिजाज उसका बनाया है, ये मिजाज उसको वदियत किया है कि जल्दी उठकर उसकी आवाज़ बुलंद करे। हालांकि ये अजान नहीं है, ये अजान नहीं, बस अपनी आवाज़ बुलंद करता है। इस आवाज़ के वजह से और जल्दी उठाने की वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कभी इनको गाली मत दो, मुर्ग को गाली मत दो। जानवर को जब गाली न देने का हुक्म है तो फिर इंसानों को लोग क्यों गाली देते हैं? एक जानवर है जो कभी नमाज नहीं पढ़ता, समझदार भी नहीं है, बेअकल है, अल्लाह ने उनको अकल नहीं दी, लेकिन अजान देता है, लेकिन लोगों को उठाता है सुबह के वक्त, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका एहतराम का हुक्म दिया है। जो मुअज्जिन जरा सोचे 5 वक्त की अजान देता है, 5 वक्त की अजान देता है तो उसकी इज्जत हमारे नजदीक कितनी ज्यादा होनी चाहिए, कितनी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग हदीस पाक में आता है कि कल कयामत के दिन मुअज्जिन की गर्दनें ऊंची होगी, लोग उनको देखकर कहेंगे ये मुअज्जिन है। उनकी शान और ऊंचे ऊंचे टीलों पर बैठे होंगे, ऊंचे ऊंचे टीलों पर बैठे होंगे, जिसकी वजह से लोग कहेंगे ये वो शख्स है, ये वो लोग है जो अजाने पढ़ा करते थे, जो मुअज्जिन हुआ करते थे। ये है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि अगर मेरा ये कारोबार ना होता, मेरा ये हुकूमत चलाने वाला ना होता, मैं अमीरुल मोमिनीन ना होता, तो मैं अजान की खिदमत कबूल करता, यानी मैं मुअज्जिन बन जाता, ये मुअज्जिन बन जाता। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने एक मर्तबा फरमाया कि मेरा जी बार बार चाहता था कि मैं हसन हुसैन के लिए मस्जिद नबवी की मुअज्जिन की जो ओहदा है, मुअज्जिन का जो मकाम है, वो मकाम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांग लो कि जब तक हसन हुसैन जिंदा रहेंगे तब तक वो अजान देते रहेंगे। तो अजान देने का मकाम और मुअज्जिन का मकाम कितना ऊंचा है जरा हम सोचें। लेकिन कुछ जगह पर ऐसा भी होता है कि मुअज्जिन को बुरा भला कहा जाता है, उल्मा को जैसा वैसा बका जाता है, उल्मा के बारे में जैसी तौहीन आमेज बातें होती है। पता नहीं कुछ करसी ऐसे होते हैं जो ऑल फॉल बकते हैं, जो ऑल फॉल बकते हैं। मैं किसी मस्जिद का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन बहुत सारे वाक़यात आज भी हमारे पास मौजूद है, रमजान के पहले से भी मौजूद है, उसके पहले के भी ताज़े वाक़यात हमारे पास मौजूद है, ताज़े वाक़यात मौजूद है। पता नहीं इन कष्टों को अल्लाह के सामने खड़ा होना या नहीं होना। गालियाँ देते हैं, गाली देते, कान से सुनो। मुझे बताया आप लोगों कि ये वीडियो देखो, मुफ्ती साहब ये वीडियो देखो गाली दे रहा है इमाम साहब। ये पता नहीं इनका क्या अंजाम होगा, बहुत बुरा अंजाम होने वाला है। ये लोग कभी छूटने वाले नहीं है, चाहे उसके ऊपर मालदार हो, रुपये वाले हो, पैसे वाले हो, अकल वाले हो, दिमाग वाले हो, औहदे वाले हो, चाहे कितने भी ऊंचे हो। लेकिन उलमाए किराम को सताया है, इमाम और मुअज्जिन को जिसने सताया है, उसका हश्र ये मैं जामा मस्जिद की कुर्सी पर बैठकर मेहराब में बैठकर कहता हूँ, इनका हश्र ठीक होने वाला नहीं। मैंने अपने आंखों से इन लोगों को देखा है, मेरे पास पूरी लिस्ट है ऐसे लोगों की कि जिनका अंजाम बुरा हुआ, पूरी लिस्ट है। एक टोली थी, मैं उनको आते जाते अक्सर देखता था, बहुत मशहूर लोग थे और उनकी पोजीशन थी एक मोहल्ले में, और जब वो बैठते थे तो लोग उनको रश की निगाह से देखते थे कि देखो कितनी मोहब्बत आपस में है। और उनके जब किसी को कोई कुछ कहते थे, हुक्म देते थे, हुक्म पूरा करते थे लोग कि नहीं फला आदमी ने कहा नाम जब मुझे मालूम नहीं ये कौन, एक की भी हालत ठीक नहीं, सब तितर बितर हो गए एक दूसरे के पास बैठने के लिए, जो ठाठ बाट से यूँ बैठते थे कुर्सियों पर और यूँ पाँव पर पाँव चढ़ा कर बैठा करते थे, आज उनका कोई दूसरा निकाल नहीं, खाने का घर में खाने के लिए पैसे ले, शायद एक वक्त का खाना बनता हो, दूसरे वक्त का नहीं बनता हो, ऐसे हालात हो गए। हालात होते हैं आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, आदमी को भुगतना है, ये सदाए बाज गश्त है, आज नहीं तो कल भुगतना है, सदाए बाज गश्त है, आज नहीं तो कल भुगतना है। अलगर्ज मैं जो कर रहा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी को गाली मत देना जावे। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा अपने गुलाम पर गुस्से हो गए तो जरा ऑल फॉल बक दिया, लान तान कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, कहने लगे सिद्दीक भी और लान तान भी करते हो, सिद्दीक भी और लान तान करते हो। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला को दिल पर चोट लगी,
کہ اللہ کے نبی نے ایسا کہا. ٹھیک ہے, گھر گئے اور اپنے غلام کو کہا آج سے میں تجھے آزاد کرتا ہوں, میں تجھے آزاد کرتا ہوں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی ناراضگی برداشت نہیں. یہ ایمان تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا. حضرت صہیب رومی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے نکلے, کافر پیچھے پڑے, کہنے لگے کہ دور تھے, آواز دی صہیب رک جاؤ. صہیب نے مڑ کر دیکھا, سمجھ گئے کافر پیچھے آئے ہیں, چھوڑیں گے نہیں. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر کمان پر چڑھایا اور ان سے کہا کہ وہیں ٹھہر جاؤ, تمہیں معلوم ہے میں صہیب ہوں, اور جتنے بھی تم لوگ ہو ان تمام میں سب سے زیادہ تیر انداز میں ہوں, اور تمہیں معلوم ہے میرا نشانہ کبھی غلط نہیں جاتا, تم میں سے ایک بھی نہیں بچے گا جب تک میرے پاس تیر ہے. اور دوسری بات, جب تیر ختم ہوں گے تو تلوار چلاؤں گا, اور تمہیں معلوم ہے میں صہیب ہوں اور تم میں سب سے زیادہ بہترین تلوار میں چلانے والا ہوں. جب تک تلوار میرے پاس ہے تم میرے پاس نہیں آ سکتے. یا تو موت کو منظور کرو, یا دوسری بات میری پراپرٹی ہے, مکہ شریف میں 2 پلاٹ ہے, گھر ہے, 2 وادیاں ہیں, وہ چاہیے وہ لے لو یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو. کافی لوگ گھبرا گئے کہ صہیب صحیح کہتا ہے, اس کو وہ تو بڑا خطرناک تیر انداز ہے, ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا. اب کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے, کہاں ہے تمہارا مال اور پراپرٹی؟ کہا فلاں جگہ فلاں کو دے کر آیا ہوں, اور میری 2 وادیاں فلاں آدمی کے پاس لے جاؤ, جا کر لے لو, میں لکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اب صہیب رومی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنواں میں تھے اور دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے. اگر صہیب کو دیکھا تو کہنے لگے صہیب بڑا اچھا سودا کر کے آئے, بڑا اچھا سودا کر کے آئے صہیب, بہترین سودا کر کے آئے. اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے پتہ چل گیا تھا. تو ذرا سوچے, صحابہ کرام کا ایمان دیکھے, ایمان کے خاطر سب کچھ قربان کر دیتے تھے, لیکن آج ہمارا ایمان کیسا ہے؟ کسی کا لیا ہوا بھی آدمی نہیں دیتا. کتنے گھر ایسے ہیں جو قبضہ کر کے بیٹھے ہیں, کتنی زمینیں ایسی ہیں جو لوگ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں. حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے کسی آدمی نے 1 بالش برابر بھی زمین کسی کے لیے ہوگی, اس زمین کو 7 زمینوں تک ہال بنایا جائے گا. ایک ہال 7 اور کیسے بنایا جائے گا؟ ایک کڑا آتا ہے, گلے میں آدمی ڈالتا ہے, ہار وغیرہ ڈالتا ہے, ایسا ایک کڑا بنایا جائے گا. کڑا یہ پوری زمین کو, اس کی ڈنڈی لمبی کر دی جائے گی اور یہ پوری زمین کو اس کو پہنا دیا جائے گا, پوری زمین کو اس کو پہنا دیا جائے گا. ایک میں نے الاشباح والنظائر کے حاشیے میں پڑھا تھا کبھی, جب ہم پڑھتے تھے افتاح, الاشباح والنظائر میں نے پڑھا تھا کہ وہب ابن منبہ فرماتے ہیں کہ میں نے پچھلی کتابوں میں دیکھا ہے کہ کسی نے 1 دانک کے برابر 1 دانک 6 گیہوں, 1 دانک کے برابر کسی کی کوئی چیز لے لی ہوگی, یعنی 6 گیہوں کے برابر کسی کا کوئی مال مار لیا ہوگا, کوئی زمین لے لی ہوگی, کوئی روپیہ لے لیا ہوگا, کوئی چیز لے لی ہوگی. اس 6 گیہوں کے دانے کے برابر چیز لی ہوئی اس کی وجہ سے اور اس کی نحوست سے اللہ تعالیٰ 700 بار جماعت نماز ہے اس کے نامہ اعمال سے لے لیں گے. ذرا سوچے, 700 نمازیں 6 گیہوں کے برابر کوئی چیز نہیں ہوگی اس کے پاس سے, 700 بار جماعت نمازیں اللہ لے لے گا اور اس کو دے دے گا. ذرا سوچے کہ جو آدمی ایکڑ کی ایکڑ زمینیں کھا کر بیٹھا ہے اور ڈکار بھی نہیں گیا, اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو آج ہمارا ایمان کیسا ہے, کتنا کمزور ہو گیا؟ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہمارے پاس جو کسی کی مال اور دولت ہے وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا ایمان ایسا مضبوط تھا, اتنا طاقتور تھا کہ اپنا بھی سب کچھ قربان کر دیتے. تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, ہمیں ہمارے ایمان کو مضبوط کرنا ہے, ہمارے ایمان کو کامل کرنا ہے, ہمارے ایمان کو صادق کرنا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس بہت سارے راستے ہیں. اس میں سے بہترین راستہ ہمارا دعوت و تبلیغ کا راستہ ہے. دعوت و تبلیغ کا راستہ کیسا ہے؟ دعوت و تبلیغ کا راستہ, ایک بزرگ سے میں نے اس کی مثال سنی کہ ایک آدمی نے کچھ سانپ پالے, اس کو ٹوکری میں رکھے
ایک सांप کا जी चाहा کہ کب تک ٹوکری میں رہیں گے, کب تک بند رہیں گے, کب تک اس سپیرے کے پاس رہیں گے, کب تک اس سپیرے کی غلامی کرتے رہیں گے. ہمیں نکلنا چاہیے, باہر گھومنا چاہیے, آزاد رہنا چاہیے, آزاد رہنا چاہیے. اس لیے ایک سانپ نکلا ٹوکری سے. ساتھیوں نے کہا بھائی رک جاؤ, بھائی مت جاؤ, یہ ہماری سلامتی اس ٹوکری میں رہیں گے, سلامت رہیں گے, ورنہ پھر نقصان ہوگا. اس نے نہیں مانا. ایک سانپ نکلا ٹوکری سے, اور چونکہ روم میں تھا, روم میں ادھر سے ادھر گھومنے لگا. اتنے میں سپیرا آ گیا. سپیرے نے دیکھا کہ سانپ نکل کر بھاگ رہا ہے, وہ راستہ ڈھونڈ رہا تھا کہیں سے نکل جاؤں, لیکن سپیرا وقت پر آ گیا. اس نے بین بجانا شروع کیا, وہ بین بجا رہا ہے اور سانپ اس کے سامنے غلام بن کر کھڑا ہے. سانپ اس کے سامنے ناچ رہا ہے. سانپ ایک قدم بھی آگے بڑھنا نہیں چاہتا. اب اس نے دیکھا کہ میری سلامتی اب ٹوکری میں ہے. وہ ٹوکری میں چلا گیا. ساتھیوں نے کہا بھائی کیا ہوا, کیوں واپس آ گئے؟ کہنے لگا کہ جب میں نکلا اور میں نکلنے کے لیے راستہ تلاش کر رہا تھا, اتنے میں سپیرا آ گیا. اس نے بین بجانا شروع کیا. میں ادھر بھاگتا تو وہاں ایسا لگتا آگ ہے. اس کے وہ منتر پڑتے ہیں, منتر کی وجہ سے جو سانپ ہوتا ہے وہ کہیں بھاگتا نہیں ہے اس منتر کی وجہ سے. تو وہ جو منتر پڑا تھا اس منتر کی وجہ سے میں جہاں جاتا تھا وہاں آگ 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 آگ, ادھر گیا وہاں بھی آگ, ادھر گیا وہاں بھی آگ, دائیں گیا وہاں بھی آگ, بائیں گیا وہاں بھی آگ, آگے گیا وہاں بھی آگ, پیچھے گیا وہاں بھی آگ, آگ ہی آگ میں دیکھ رہا تھا. میں نے سوچا کہ اب میری سلامتی ٹوکری میں آ گیا. تو یہ دعوت و تبلیغ ایک ٹوکری ہے. اس میں رہ کر ہم ہمارے ایمان کو بچا سکتے ہیں, ہم ہمارے اعمال کو بچا سکتے ہیں, ہم ہمارے گھر والوں کا ایمان بنا سکتے ہیں, ہم ہمارے گھر والوں کا اور ہم اپنی زندگی بنا سکتے ہیں. ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سیکھ کر خود اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں. دوسروں کو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلا سکتے ہیں. تو یہ بہت اچھا ہمارے بزرگان دین نے بہت کچھ سوچنے کے بعد یہ کام شروع کیا ہے. ہم سب کو چاہیے کہ اس کام میں ہم جڑنے کی کوشش کریں, ہمارے ایمان کو طاقتور بنائے, ہمارے ایمان کو مضبوط بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین, جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کا جو ایمان تھا کتنا مضبوط ایمان تھا, کتنا پاورفل ایمان تھا. آج چھوٹی چھوٹی باتوں میں مسلمان ڈر جاتا ہے, گھبرا جاتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کچھ بھی ہوتا تھا, سامنے کوئی بھی ہو, کیسا بھی ہو, ڈرنے کا نام نہیں لیتا تھا. ایک صحابی کو بلایا بادشاہ نے, آ جاؤ. اندر گئے تو اپنا جو برچھا ہوتا ہے اس برچھے پر ٹیک لگاتے گئے. کہنے لگے بھائی یہ ہمارا قالین پھٹ رہا ہے. کہا میں کیا کروں, تمہارا قالین پھٹ رہا ہے, میں کیا کروں, میں آیا تھوڑی ہوں, تیرے بادشاہ نے مجھے بلایا. بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے سینہ تان کے کھڑے رہتے تھے, گھبراتے نہیں تھے. کوئی بھی حالات آ جائے گھبراتے نہیں تھے, کچھ بھی ہو جائے گھبراتے نہیں تھے. مسلمان ایسا مانو. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. عبیدہ بن جرح نے بلایا کہ خالد سامنے لشکر ہے کافروں کا, 60 لاکھ لوگ ہیں, 60,000 لوگ ہیں. ہمارے پاس جو صحابہ ہے وہ بہت کم ہے, لڑنے والے ہمارے پاس کم ہیں, وہاں 60,000 ہے. کہنے لگے 60,000 ہے تو کیا ہوا, ہم 6 لوگ کافی ہیں ان کو. کیا کہا, یہ ایمان تھا صحابہ کے ایمان, ہم 6 لوگ ان کو کافی ہے, کیا ہوتا ہے ان سے. کہا کہ نہیں بھائی خالد تجھے جانا تو ہے لیکن اتنا ظلم نہ کرو, امیر تجھے بنا رہے, کمانڈر تجھے بنا رہے, لیکن اتنا ظلم نہ کرو کہ تم 6 آدمیوں کو لے کر جاؤ. انہوں نے کہا کہ ایک کام کرو 600 لے لو. کہا کہ نہیں 600 لے لو. چلو 300 لے لو. کہا نہیں. حضرت خالد نے کہا نہیں 60 دے دو, 60 لے جاؤ. میں 60 لے جاتا ہوں. ٹھیک ہے 60 لے جاتا ہوں, لیکن 60 میں پسند کروں گا. صحابہ کرام سامنے بیٹھ گئے. حضرت خالد بن ولید سب کی طرف دیکھ رہے کہ ان میں سے چننا ہے, اور سارے صحابہ اپنی منڈیاں یوں اونچی کرے. خالد میں یہاں ہوں, خالد میں یہاں ہوں, خالد میں یہاں ہوں. حضرت خالد کہہ رہے تو کھڑا ہو, نکلو, تو کھڑا ہو, کھڑے رہو, تو کھڑا ہو, کھڑے رہو. ایک چھوٹے بھائی کو کھڑا کیا, کھڑا ہو تو وہ کھڑا ہو. بڑا بھائی کھڑا ہو. بڑا بھائی کہتا ہے وہ چھوٹا ہے میں بڑا ہوں, میرا پہلے لگتا ہے. اور دیکھو میری نظر اس پر پڑی, نظر انتخاب اس پر پڑی تو میں نے اس کو پسند کر لیا, منتخب کر لیا. تجھ پر نظر نہیں پڑی تو نہیں.
मुझे ले जाना पड़ेगा, या फिर मैं सो जाऊंगा तुम्हारे घोड़ों के नीचे, मुझे रोक कर निकल जाना। कहा मैं तू भी चल। 60 आदमियों को लेकर गए। दोपहर के वक्त जंग शुरू की। कहते हैं अभी सूरज भी नहीं डूबा था कि लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि 60,000 का लश्कर, 60,000 का लश्कर भाग रहा है और 60 मुसलमान उनको भगा रहे हैं। 60 मुसलमान इनको भगा रहे। ये सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला का ईमान था कि इनसे क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह मदद करने वाला है। हमारा ईमान इतना मजबूत होना चाहिए कि चाहे कैसे भी हालात आ जाए, चाहे कोई कैसे भी स्कीमें घर ले, चाहे कोई कैसे भी प्लानिंग कर ले, चाहे डराने के कैसा भी कोई माहौल बना दे, चाहे डराने के लिए कैसे भी कोई हुआ खड़ा कर दे, डराने के लिए चाहे कैसे भी वीडियो बना ले, लेकिन मुसलमान का ईमान इतना मजबूत होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए मुसलमान डरे नहीं, अल्लाह पर भरोसा रखे, अल्लाह पर ईमान रखे, अल्लाह की नुसरत पर ईमान रखे। इंशाअल्लाह दुनिया में कुछ नहीं होने वाला। बहरहाल अर्ज इतना था कि हम हमारे ईमान को मजबूत करें, पक्का करें। आइंदा इतवार से इंशाअल्लाह, आइंदा जुमा से इंशाअल्लाह ये हमारी 20 को जमात होती है, 20 को इंशाअल्लाह 1:05 पर इंशाअल्लाह हर जुमा को हमारी जल्दी जमात हो जाएगी, जल्दी खुतबा करा हो जाएगा। इसलिए कि कुछ मसलियतें ऐसे थी, कुछ मसलियतें जैसे ये रोड पर दोनों ये नीचे की मस्जिद और ऊपर की मस्जिद दोनों की बाइकें जमा हो जाती है, फिर कभी पुलिस भी आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो बहुत सारी मसलियतें थी। इन मसलियतों को सामने रखते हुए जिम्मेदारों ने मुझे कहा कि अगर नमाज जल्दी हो जाए 5 को, मैंने कहा ठीक है, अगर ऐसी मसलियतें, ऐसी मजबूरियाँ हैं तो फिर रोज़ा हर जुमा को इंशाअल्लाह 1 बजकर रेगुलर, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे ठंडी हो, कुछ भी हो, इंशाअल्लाह 1:05 पर इंशाअल्लाह हर जुमा को खुतबा खड़ा हो जाएगा। अल्लाह ताला की बात है।